بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو صورتیں پڑھیں گے قیام اللیل میں، سورہ محمد اور سورہ الفتح، جو 47ویں اور 48ویں صورتیں ہیں۔ پہلے میں سورہ محمد کی پہلی 19 آیات پڑھوں گا۔ پہلے میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر نازل کی گئی، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال سنوار دیا، ٹھیک کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ بس جب ان کافروں سے اے مسلمانوں تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح چور کر دو تو ان کو مضبوط باندھ لو، پھر یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے کام تمہارے کرنے کا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ان کی رہنمائی منزل مقصود کی طرف کرے گا اور ان کا حال سنوار دے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو شناخت کرا دی ہے۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جمائے گا، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال رائیگاں کر دیے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا جو اللہ نے اتاری، بس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہو چکا ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان کو پامال کر چھوڑا، اور ان کافروں کے سامنے بھی انہی کی مثالیں آنی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ اہل ایمان کا کارساز ہے، اور کافروں کا کارساز کوئی بھی نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اسی طرح بہرمند ہو رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں، جس نے تم کو نکالا، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بس کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ بن سکا۔ کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہیں ان لوگوں کی مانند ہو جائیں گے جن کی بدعملی ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دی گئی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے؟ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوا ہوگا، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوں گی، اور نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے،
اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی۔ کیا یہ لوگ جن کو یہ نعمتیں حاصل ہوں ان لوگوں کی مانند ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے، اور جن کو اس میں گرم پانی پلایا جائے گا، بس وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہاری طرف کان تو لگاتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا بات کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کے حصے کی پرہیزگاری ان کو عطا کی۔ یہ لوگ تو بس اسی بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے۔ سو یاد رکھو اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، تو جب وہ گھڑی آ کے رہے گی تو ان کے لیے نصیحت کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اپنی اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو، اور اللہ جانتا ہے تمہارے آمد و شد کو، کی جگہوں کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ میں ان آیات کی پہلی 19 آیات کی سورہ محمد کی میں تلاوت کروں گا، ایسے کہ ان کو 2 رکعتوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ اکبر. اب سورہ محمد کی آیت نمبر 20 سے لے کے آخر تک آیت نمبر 38 تک کا میں مفہوم ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے تھے کہ کوئی سورہ جہاد کے بارے میں کیوں نہیں اتاری جاتی. بس جب اتاری گئی ایک واضح سورہ اور اس میں جنگ کا بھی ذکر ہوا تو جن کے دلوں میں روگ بیماری ہے ان کو تم دیکھتے ہو کہ وہ اس طرح تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں گویا ان پر موت کی غشی طاری ہو. پس ان کے حال پر افسوس ہے. ان کے لیے پسندیدہ روش اطاعت اور معروف بات کی تھی. پس جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جاتا تو اگر وہ اللہ سے راست باز سچے ہوتے تو ان کے لیے یہ بات بہت بہتر ہوتی. بس اگر تم نے منہ پھیرا تو اس کے سوا تم سے کچھ توقع نہیں کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رحمی روابط پر چھری چلاؤ. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. بس ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ اس کے بعد کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی پیٹھ پیچھے پلٹ گئے. شیطان نے ان کو فریب دیا اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو برا جانا کہا کہ بعض معاملات میں ہم آپ لوگوں ہی کی بات مانیں گے اور اللہ ان کی اس رازداری کو جانتا ہے. تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کے منہوں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو خدا کو غصہ دلانے والی تھی اور نفرت کی اس کی خوشنودی سے انہوں نے اس کی خوشنودی سے. بس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو کبھی بے نقاب نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں ان کو دکھا دیتے. بس تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان ہی لیتے اور تم ان کے لہجے کے تذبذب سے تو ان کو پہچان ہی لوگے اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. اور ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو الگ کر دیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو چکنے کے بعد رسول کی مخالفت کی وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے گا. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا. تو تم کمزور نہ پڑو اور سمجھوتے کی دعوت نہ دو اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کے بارے میں تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرے گا. یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا
اور تمہارا مال سمیٹ کر تم سے نہیں مانگے گا، اور اگر وہ تم سے مانگے اور سمیٹ کر مانگے تو بخیل کرو گے اور وہ تمہارے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ آگاہ رہو کہ تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، اور جو بخیلی کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ اپنے ہی سے بخیلی کرتا ہے، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ اب میں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 38 کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سبل لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ اللہ اکبر۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لرأيناكهم فلعرفتهم فلرع- فلعرفتهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالکم۔ اللہ اکبر۔ اب ہم سورہ الفتح کی پہلی
17 آیات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے ان کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ بے شک ہم نے تم کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی کہ اللہ تمہارے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخشے، تم پر اپنی نعمت تمام کرے اور تمہارے لیے ایک بالکل سیدھی راہ کھول دے، اور تمہیں اپنی ناقابل شکست نصرت سے نوازے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر اطمینان نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کی تمام فوجیں اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے، تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو جھاڑ دے، اور اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی یہی ہے، اور تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے رہے۔ برائی کی گردش انہی پر ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور ان پر اس نے لعنت کی، اور ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ ہی کی ہیں آسمانوں اور زمین کی فوجیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو اے پیغمبر گواہی دینے والا، خوشخبری پہنچانے والا اور آگاہ کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، رسول کی مدد کرو اور اس کی توقیر کرو، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اور اس عہد کے توڑنے کا وبال اپنے ہی سر لیتا ہے، اور جو پوری کرے گا وہ بات جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا، تو اللہ اس کو ایک اجر عظیم دے گا۔ جو لوگ اہل بدو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب تم سے عذر کریں گے، ہم کو ہمارے مال مویشی اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے پھنسا دیا، اس وجہ سے آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان سے کہو، کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کچھ اختیار رکھتا ہے اگر وہ تم کو نقصان یا نفع پہنچانا چاہے؟ بلکہ اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو اب کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنا نصیب نہ ہوگا، اور جو ایمان نہ لایا اللہ اور اس کے رسول پر، تو ہم نے ان کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہی بخشے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں مال غنیمت لینے کے لیے چلو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ کہہ دو، تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، یہی بات تو اللہ نے تم سے پہلے بھی فرما دی تھی۔ تو وہ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم پر حسد کرتے ہو، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ اہل بدو میں سے ان پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں سے کہہ دو کہ ان قریب تم لوگ ایک طاقتور حریف سے لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے، تمہیں ان سے جنگ جاری رکھنی ہوگی، یا وہ اسلام لائیں گے۔ تو اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کی تو اللہ تم کو ایک اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تو وہ تم کو ایک دردناک عذاب دے گا۔ نہ بینا پر کوئی گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، اور جو روگردانی کرے گا تو اللہ اس کو ایک دردناک عذاب دے گا۔
اب میں سورہ الفتح کی پہلی 17 آیات پڑھوں، اس کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الله أكبر سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما اللہ اکبر۔ اب میں آیت نمبر 18 سے سورہ مبارکہ کے آخر تک یعنی آیت 29 تک پڑھوں۔
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ اکبر. میں نے ان کا ترجمہ نہیں کیا. میں 18 سے سورہ کے آخر تک کی ترجمہ آخر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جبکہ وہ تم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا تو اتاری ان پر طمانیت اور ان کو ایک قریب ظاہر ہونے والی فتح سے نوازا، اور بہت سی غنیمتوں سے بھی جن کو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم پاؤ گے، بس یہ اس نے تم کو فوری طور پر دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ یہ موجب طمانیت ہو اور مسلمانوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخشی. اور ایک دوسری فتح بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، لیکن اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھاتے، پھر نہ کوئی کارساز پاتے نہ مددگار. یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پا سکو گے. اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، بعد اس کے کہ تم کو ان پر
غلبہ دے دیا تھا، اور اللہ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچنے پائیں۔ اور اگر ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم لا علمی میں روند ڈالتے، بس ان کے باعث تم پر لا علمی میں الزام آتا، تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے۔ لیکن اللہ نے یہ اجازت اس لیے نہ دی کہ جن کو وہ چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان لوگوں کو ان میں سے دردناک عذاب دیتے جنہوں نے کفر کیا۔ اس وقت کا خیال کرو جب کفر کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی، حمیت جاہلیت، تو اللہ نے اپنی اپنا اطمینان نازل فرمایا اپنے رسول اور ایمان والوں پر، اور ان کو پابند رکھا تقوی کی بات کا، اور یہ اس کے حقدار اور سزاوار تھے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو مبنی برحق خواب دکھایا، بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، امن کے ساتھ اپنے سر منڈاتے اور کتراتے ہوئے، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ بس اس نے جانی وہ بات جو تم نے نہیں جانی، تو اس سے پہلے اس نے تمہیں ایک فتح قریب سے نوازا۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس کو غالب کرے سارے دینوں پر، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں رحم دل ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طرف میں رکوع و سجود میں سرگرم پاؤ گے۔ ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے۔ ان کی یہ تمثیل تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی تمثیل یوں ہے، جیسے کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی سوئی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کے دلوں کو موہتی ہوئی، تاکہ کافروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور ایک اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔